اس قدر محبت تھی کہ جناب بڑے بڑے اہل حدیث بھی آپ کے پاس جاتے، ایک دو لفظوں میں، کوئی گھنٹے، کوئی 2 گھنٹے یا کوئی 4 دن کا مناظرہ نہیں، صرف ایک بات یا 2 باتوں پہ اس کی تقدیر بدل رہی ہے۔ تو اسی طرح سے اعلیٰ حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عشق، آپ کی محبت، وہ نگاہ جس پہ پڑی، شیر ربانی کی نگاہ جس پہ پڑی، اس کی تقدیر بدل گئی۔ حضرت صاحب پاک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کسی مقام میں بھی اپنے نام کے ساتھ سید ظاہر نہیں کرواتے کہ کہیں کسی سے کوئی بےعدبی نہ ہو۔ اسی طریقے کے ساتھ آپ ایک مدرسے میں پڑھنے گئے تو آپ نے صرف محمد اسماعیل لکھایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مدرسے میں جگہ نہیں ہے، 4 پائی نہیں ہے، مسجد میں سونا پڑے گا، یعنی کمروں میں جگہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں مسجد میں آرام کر رہا ہوں۔ اس جامعہ کا جو شیخ الحدیث تھے، وہ رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت کرتے ہیں اور آپ سے کچھ عرض کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کو تیرے پاس جگہ نہیں ہے رکانے کے لیے، اور مجھ سے تم وہ رات طرف کر۔ صبح تمام طالب علم کو اکٹھا کیا، فرمانے لگے تم میں سید کون ہے؟ رجسٹر دیکھا کہ کس کا نام سید ہے، آپ کسی کا نام سید نہیں تھا۔ اس کا مطلب کیا؟ اعلیٰ حضرت کرما والے رحمۃ اللہ علیہ نے سید ہونے کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں منوایا، سید تو ہے ہی ہے کہ سید ہونے کے ساتھ نہیں منوایا، عمل کر کے حضور کی سنت پاک پہ عمل کر کے دکھایا، حضور کی سنت کے طریقے کے ساتھ آپ مشہور ہیں۔ تو جناب جب وہ شیخ الحدیث صاحب نے آپ کو رجسٹر میں دیکھا، کسی کا نام صحیح نہیں، کافی جدوجہد کرنے کے بعد پتہ لگا بھی یہ فلاں طالب علم ہے، اسی کو جگہ نہیں تھی، پھر آپ سے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میں صحیح، تو پھر وہ تمام طالب علموں سے آپ کا احترام زیادہ کرتا ہے۔ حضرت صاحب کرما والے شیخ الحدیث بھی تھے، دورہ حدیث پڑھے تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے، حکمت کے بھی آپ حکیم بھی تھے، طب کا بھی آپ حکیم تھے، سند یافتہ تھے۔ اس کے باوجود آپ کے پاس سلسلہ چشتیہ توسہ شریف سے آپ کو خلافت تھی، ایک مجذوب سے بھی آپ کو کرم نوازی تھی، سلسلہ قادریہ سے بھی آپ کو کرم نوازی تھی، لیکن جو مجذوب تھے نا، انہوں نے جب آپ پہ نگاہ ڈالی تو انہوں نے اشارہ کیا، یہ برتن آپ کو دے رہے ہیں لیکن ہے یہ خالی، اشارہ شرف و شریف کا کیا، یہ بھرے گا وہاں سے۔ حضرت صاحب پاک نے سفر کیا، چلے انڈیا سے، چلتے چلتے جب دریائے راوی پہ پہنچے، آپ دیکھیں یہ نگاہ کا سوال۔ روایتوں میں آتا ہے کہ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ پہلے فرما رہے تھے آج کسی سید کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ کریں حضرت صاحب پاک کی پاؤں میں جو جوتی تھی وہ ٹوٹ گئی، اردو سمجھ لگتی نہیں صحیح، وہ ٹوٹ گئی دریا کے دوسرے کنارے پہ، ساری طور پہ حضرت صاحب کی ملاقات نہ تھی، تو میاں صاحب تو وہ دیکھ کے آئے تھے کہ وہ آ رہے، شاہ صاحب آ رہے۔ جب آپ کے پاؤں سے جوتی، ایک پاؤں سے جوتی ٹوٹ گئی، شرعی مسئلہ ہے کہ اگر ایک پاؤں سے جوتی ٹوٹ جائے تو دونوں پاؤں یا ننگے کرو یا دونوں میں جوتی کرو۔ آپ نے ننگے پاؤں دریائے راوی کراس کیا، حضرت سید اسماعیل شاہ بخاری حضرت صاحب کرما والے تو اگلے کنارے پہ میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ جوڑے لے کے گئے۔
فرمایا بھی بیلیا جتی پا رہا ہے. آپ نے اصرار کیا پہلی بعد میں پوچھا کتنے چلے. تو حضرت صاحب پاک رحمۃ اللہ نے ساری زندگی میاں شیر محمد رحمۃ اللہ کا نام پاک بڑھیا کے لگا, بڑی خوش اچھی گفتگو کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ میں میاں شیر محمد کو فیض لینے جا رہا. میاں صاحب فرمانے لگے اور وہ پیر پور کو نہیں ہوتے رائی ہیں. حضرت صاحب نے فرمایا اپنی جتی لے لو, لیکن میرے میاں صاحب نے متعلق کو ڈالا فرمایا کہ نہیں میرا پارا جتی پارا جتی پاری. تو جب میاں صاحب سڑا آپ نا بڑی سادہ مزاج, آپ کی پگ داڑھی مبارک بالکل سادہ لباس اور اتنی ایک خوبصورتی چہرے پہ, اتنی سادگی اور اتنی خوبصورتی کہ جو بندہ ایک دفعہ بات کر لیتا تھا وہ زندگی بھر بے قرار رہتا تھا کہ میاں صاحب کے ساتھ دوبارہ یہ میاں صاحب سے کہا. جو میاں صاحب ملنے واسطے بیلیاں آئے تو جناب حضرت صاحب پاک نے دیکھا کہ اتنی ہوئی نہیں جنہیں جتی لے کے گئے سن. فرمایا اتنے پیر افضل قادری صاحب نے ایک واقعہ سنایا, وہ بالکل نہیں ہے نہیں, انہوں نے غلط طریقے سے سنایا یا انہوں کو روایت غلط پہنچی. میاں صاحب نے دیکھ کے فرمایا شاہ جی اور کچھ پڑھے پڑھے ہو. اللہ اکبر. پڑھنے والی دی کسر کوئی نہیں سی. ساڈے بچے نے نا ایک قرآن حفظ کر کے ہن اگلا مرحلہ پڑھن دے نال انہاں دی تربیت ہے کہ کتے اپنے آپ کو پڑھا نہ سمجھ لگا نہیں, اے تربیت بھی نہ تربیت دا سیٹ صفائی نال چلے گی, پھر انہاں نوں روحانیت ملے گی, علم لدنی ملے گا. غیر تربیت یافتہ تے بے ادب بندے نوں علم لدنی نہیں ملتا. علم لدنی جو ملے گا ان واسطے قرآن و حدیث آسان ہو جائے گا. حضرت صاحب نے میاں صاحب نے فرمایا شاہ جی کچھ پڑھے پڑھے ہو. آپ نے عرض کی تھی کہ پڑھیا دیکھنا اور آپ کا انداز جڑا سی حضرت صاحب کرموں والے نے کبھی سن نہیں لگتی. آپ نے فرمایا میاں صاحب نے فرمایا شاہ جی اللہ کریم خیر کر دے گا, بیٹھو بہ گئے. میاں صاحب نے پہلی دفعہ حضرت صاحب نے 14 کا لنگر پیش کیا عطا کیا. یہ حضرت صاحب کرما والے اکثر فرماتے ہوتے سن کہ میں قیامت کا دعویٰ نہیں کرتا. اللہ کریم نے میاں صاحب نے سوچا ایسا ہو جا رہا کہ اللہ کریم نے اکھاں تو کوئی شاید اونے رکھی کوئی. اے میاں صاحب کی نظر رکھتا جناب جیسے آپ فرماتے ہیں کہ میں 14 دن ایک برکی میاں صاحب کے لنگر دی ایک برکی تناول فرمائی, ایک برکی آپ فرماتے سن بھائی تحت الصراط ہو جائے گا عرش اولا تک میں روشنی ہو. اس چیز نو کس طرح اسی سمجھا گے بڑا عجیب جا لگتا اگر اس کو منن واسطے نہیں تیار کیویں ہو گیا ہے. اقبال نے کہا کہ عقل عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اگر عشق کرو گے عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. جدوں تہاڈی عقل تنقید والے پاسے جائے ان عشق دے لیول تے لے پھر بچو گے, ورنہ تنقید کردیاں تے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے. پھر حضرت صاحب میاں صاحب سرکار نے پہلی ملاقات
14 ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ, आपने तलावत फरमाई। पहली मुलाकात में आपने फरमाया शाह जी मैं तुम्हें खिलाफत देता, जो जाके मरीज करेगा। मियाँ साहब सरकार ने पहली मुलाकात के अंदर ये सब कुछ अता कर, कुछ नहीं पूछा कि तुहाडे मरबे बड़े ने, तुहाडियां ज़मीनां बड़ियां ने। अल्लाह के गौस पाक ने फरमाया, मियाँ साहब गौस आज़म के बड़े दीवाने से, आप नमाज फजर तो बाद ना बाकी जिक्र आप खफी कर दे सकते कि सुबह फजर तो बाद हज़रत साहब मियाँ साहब सरकार ना या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शाह ये ऊंची ऊंची पका दे सकते। एक अहले हदीस मौलवी साहब चले गए तो आपकी मस्जिद ने लिखा सी या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शाह, वो मौलवी साहब ने उन्होंने इतराज किया तो मियाँ साहब को गए तो मियाँ साहब अगे पढ़ते पै सन, उन्होंने कहा जी देखो जी हम गल भी है देखो अगली गल पिछली कदी की है इतने यार स्कूलों के इतराज है इसी कर रहे हैं इधर यार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कह रहे हैं। तो मियाँ साहब सरकार ने ना उन्होंने गुफ्तगू सुन ली, सुन के ते आपने फरमाया बावाज़े बुलंद आपने फरमाया या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शाह बुलंद आवाज़ में फरमाया जिक्र तो वो अलामा साहब ना बेहोश होकर गिर गए। होश आई, उन्होंने पूछा कि हज़रत जी की बनया, फरमान लगे जनाब के तो मियाँ साहब मियाँ शेर मोहम्मद साहब ने या शेख अब्दुल कादिर जिलानी पुकारा तो हजूर गौस आज़म मेरे सामने आ, सुभान अल्लाह, मेरी अखों के सामने आ गए और फरमाया कि सानू जिथे कोई पुकारे असी उत्थे आ जाओ। सुभान अल्लाह। तो फिर पुकारने वाला शेर मोहम्मद होए वो ते अन्ना अगर मदीने जाए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया शर्कपुर शरीफ, आस्ताना आलिया शर्कपुर शरीफ। अन्ना अगर अखा लग जाए, अखा वास्ते मदीना पाक जाए, गल लेके उन्होंने कहा कि मंगते तो रहे मंगते, कोई शाहों में भी दिखा दो जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा मिलेगा। फिर मंगल वाले आपका तो मंगना है ना, मंगते तो रहे मंगते, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा मिला। तो अखा लैन वास्ते मदीना मुनव्वरा जा रहे, जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा रोजे पाक चो अबू हजूर की तरफों आवाज आती कि जाओ अखा लैनिया जो शर्कपोश नहीं चले। सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लाह के नबी की जाते पाक रब दे हबीब केड़ी चीज नहीं कर सकते मगर अपने गुलामों की अजमत दसी, मकाम दसिया, सिस्टम वाइज दसिया, निजाम का एक सिस्टम दसिया कि इस सिस्टम के जरिए जाओ। हजरत सैयद बाकर अली शाह साहब कहने शरीफ वाले ना उन्होंने वो बीमार काफी हो गए, उन्होंने उस वक्त के जिहड़े साहबजादा चंद जी सरकार अजमत अली शाह साहब मदीना मुनव्वरा गए ते हजूर दी बारगाह जाते की कि सरकार मेरे वालिद की उम्र बढ़ा, आवाज आई कि अगर तुसा उम्र बढ़ानी है ना तो शर्कपोशी कर दो। ठीक है, इसी तरह नबीना बंदा तुसी बातें सुनिया सामने टाइम थोड़ा है तो चलता चलता जिस तरह भी रेफरेंस के नाल दरिया रावी क्रॉस किया ते उन्होंने थोड़ा बहुता ना चकोले पैंदे समय मतलब जिस तरह बंदा आप नाथ का एक हाफिज हसन साहब ने वो इन्ना महसूस कर लेते हैं कि फलाने बंदे का कपड़े का रंग है इन्नी को दी निगाह उन्होंने चकोले पैंदे मतलब भी इन्ना को नजर आता जिसलिए वो आपस आप भी इस तरह ही सन ते कश्ती वाले ने उन्होंने तो ना जिस तो एक गल शेयर हुई मशहूर हुई कश्ती वाले ना बैठा ते कश्ती वाले ना किराया नहीं लिया, किराया नहीं लिया ते बेचारी यार नबीना बंदा तो बेचारा चलता चलता वो हाफिज साहब शर्कपुर शरीफ पहुंचा ते अल्लाह की कुदरत उस मस्जिद पहुंचा
جس مسجد صبح فجر کی نماز آ کے میاں شیر محمد صاحب کا جناب جسے پہنچیا سردی دیا راتاں سن بڑی کٹھا کٹھا ہو کے سات سو پلیٹ کے مسجد سنتا پہ آج کے حالات نہیں سن ہر مسجد کو تالا ہے وہ تو مسیطہ کو تالے وغیرہ نہیں سن رہتے اللہ کے گھر کھلے رہتے سے ٹھیک ہے ہوں کھلا رکھو تو جناب مسجد نہ بینٹری بائی نہ کوئی شہر نہیں بچے اے حالت مسلمانوں نے پھر کہتے جناب اسی ترقی نہیں کرتے ہیں ساری زبان پذیر ہو گئی ساری سسٹم ہی اندر تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے تہجد گھر پڑھتے سن اس دن میاں صاحب نے تہجد مسجد جا کے پڑھی تو حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول سی کہ ہر روز تہجد وقت 10,000 مرتبہ آپ درود پاک پیش کریں اور کبھی میاں صاحب نے کھانا تناول نہیں فرمایا ہر لقمے تے ساڈے بیلی ہے جی اسی مسلمان یاد نہیں رہندا میاں صاحب نے کوئی لقمہ بغیر بسم اللہ شریف تو آپ تلاوت نہیں فرمایا یہ سانو تو یاد ہی نہیں رہنا کہ جناب بسم اللہ پڑھنی کہ نہیں پڑھنی ٹھیک ہے وہ حافظ صاحب میاں صاحب تہجد تو فارغ ہوئے درود پاک تو فارغ ہوئے وہ تو ایڈا کوئی جدید دور نہیں سی آپ نے فرمایا کہ بیلیا باہر بیٹھ کی پو پٹی کہ نہیں اذان کا ٹائم ہویا کہ نہیں لوگ ادھر چٹان تو صاف لاتے سن انہیں کیا بھی میں کہنا وا مینوں تو کسی اور بندے کہتے ہو گے خیر آپ نے نہ تھوڑا جہا جلالی لہجے نہ فرمایا اور سب دیکھ کے سونا لیا میں تینوں والا پیا باہر بیٹھ پو پٹی کہ نہیں پٹی جناب وہ باہر نکل کے دیکھا تو سارے ہونے نظر ہونے تارے نظر ہونے شروع ہو گئے تھے وہ تو بارے نیارے ہو گئے بولنے لگا آپ نے ڈانٹے آپ نے برار خموش ہو جا فوراً اس کو نکل جا کر دیتا وہ دریا کے پہنچ کے رہا وہ دن چڑھ گیا دن چڑھیا وہ کشتی والا جنہیں رات کرایا نہیں سیا وہ رات تے انجن کر کے اتریا تے چڑھیا تے سویرے چھال مار کے چڑھیا تے چھال مار کے اتریا انہیں پکڑ لیا کہ خیر نہیں رات والا بھی کرایہ رکھنا تو راتی میں تھک کے چلا گیا اوتھے پھر واپس صاحب نے گل دسی اللہ والیا میں تھک کے نہیں گیا ہن اللہ دے ولی دی نگاہ پا گیا ٹھیک ہے آپ دی نگاہ دا صدقہ فیضان مل گیا اس وجہ کو واقعہ شیر ہو گیا اسی طرح دوسرا واقعہ تسی حافظ بنتے پے ہو قاری صاحب انہاں بچیاں نوں تربیت سکھاؤ سمجھ گئے بس ادب ہی ہے میاں محمد بخش نے لکھا بے ادبا مقصود حاصل نہ درگاہ وچ ہوئی ادب باج محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا ادب کرو ادب نال جڑا نا اس بلکہ دیکھو یہ کتاب ہے تھوڑے اندر کتاب ہے ادب نال کھل دے جائے اٹھتے جائے پرولے جاتے ہیں عشق نال پرولے جاتے ہیں سمجھ گئے تربیت ایک بی بی سی قرآن پاک دی حافظہ یہ واقعہ تساں سنیا تے انہوں نے کہا کہ میں قرآن پاک دے حافظ نال شادی کراواں گی جڑا قرآن پڑھیا ہوئے گا حافظ قرآن ورنہ میں وہ کوئی جٹ پنڈا دے بندے انہوں نے رشتہ منگیا انہوں نے کہا ساڈا منڈا بھی پڑھیا بالکل حافظ قرآن ہے انہوں نے کہا چلو رشتہ لے لو بعد آپ نے چلو سیٹ سٹ ہو جائے گا گھر والے نے تصدیق نہ کی دی خاص رشتہ ہو گیا نکاح ہو گیا جب مائی صاحبہ نے کھول گئے انہوں نے کہا ٹھہر میں قرآن پاک دی حافظہ ہاں مینوں ہاتھ لاؤن تو پہلے قرآن سنا میری شرط ہے حافظ قرآن دا ہی حافظ ہونا انہوں نے کہا اللہ دی بندی ہے میں تے چٹا نہ پڑھوا انہوں نے کہا جاؤ تساں زیادتی کیتی میرے نال جاؤ میں تیرے حق چاں پہلے قرآن حفظ کر کے آ پھر آ کے مینوں ہاتھ لائے اسی مرید ہاں نمازاں بھی چھڑی بیٹھے ہاں قرآن بھی چھڑی بیٹھے ہاں درود بھی چھڑی بیٹھے ہاں اسی مرید ہاں خدا دی قسم وہ مرید نہیں دے جیڑا اتباع نہیں کرتا ایویں بھول چلا جائے کل قیامت آکو کبھی اسی اللہ دے ولیاں دی جماعت چکا گے اللہ دی ولیاں دی جماعت چوٹے اٹھنا دے جیڑا اتباع
ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਬੈਤ ਕਸਮ ਇੱਕ ਔਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬਸ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਭੱਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ اور پیر گواہی جھوٹی دے گا تو ہڈے حق چ مطلب اللہ معاف کرے یہ نہیں جڑے مریض دور نے دین تو نماز تو قرآن تو پیر کل قیامت کو کہے گا کہ جناب نماز پڑھتے رہے قرآن پڑھتے رہے نہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کرتے ہیں کوئی تہاڈی شاید کوئی چھٹی بچی کوئی نیکی آ جائے کام تے آ جائے ورنہ یاد رکھو بیلیو قبر دے معاملات صحابہ سن کے روئے جبکہ رب نے فری ہینڈ دیتا جنتی ہے اپا کی شے ہیں نمازہ درست کرو اپنی وہ جناب مدرسے کو جانا شروع ہو گیا جانا پڑھ دیا پڑھا دیا وہ جڑے نامہ صاحب کو یار چھٹی میں نے کیا ہفتے جو پڑھا دے 2 دنوں جو پڑھا دے وہ پھر 3 کا دماغ پڑھا دے ہفتے جو قرآن حفظ ہوتا ہے مہینے جو ہوتا ہے وہ اللہ والے جا کے تم اپنا علاج کرو پھر بھی بندہ ویسے ہی بندہ کوئی بہتر ہے کہ ہفتے چ مہینے چ قرآن پاک حفظ ہوتا ہو جاتا ایک سپارہ نہیں ساڑھے والے پتہ نہیں ہوتا تو تصور قرآن پاک پورا کبھی کرے گا جس نے جناب چلتا چلتا شرک شریف پہنچا کسی نے کیا جا شرک شریف کرنا شرک شریف پہنچا میاں صاحب سرکار کو جا کے ملیا کہ آپ کو جا کے کہنے لگا جی میری بڈھی نے یہ گل آخی کہ ادو تک میں تیرے حاکم بیٹھیا میرے ہاتھ نہ لائی چودوں تک قرآن نے حفظ کی ہوئی آپ نے فرمایا کہ مینوں کیا نا جا مدرسے کے جا کے پڑھ پڑھ تے رونا شروع کر آپ نے کہا اور رونا کیوں ہے انہوں نے کہا سرکار ہے مسئلہ ہے مہربانی کرو مینوں تے بڑے لوگ آکھیا کہ تو چھتی قرآن پڑھنا تے جا شرک پوشی کر حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ آپ نے فرمایا کہ آپ ساڈے بابے نے ادھر صف تو آتے ہیں داڑھی مونا نہ ادھر کھلوے ایک کوئی مسئلہ نہیں داڑھی مونا اگر داڑھی کا مسئلہ ہے نا تو صحابہ تک کوئی بھی داڑھی مونا نہیں سکتا مسلم نہیں تو ان دے وچ اے نہیں کہ ادھر داڑھی مونا کھلوے یا ادھر نہ کھلوے صرف کنیاں جڑیاں بندہ ایک بادشاہ بندہ کھلوجے دے وچ باقی تے جے پابندی ہوے تے پھر پوری صاف دی بھی جناب سب نوں چہرے تے سنت رکھنی چاہیے باقی یہ مسئلہ کوئی نہیں باقی وہ میاں صاحب نے فرمایا بھی صبح نا فجر کی نماز پڑھنا جی ٹھیک ہے ایس پاسے آگے کھلو آپ میاں صاحب سرکار نے فجر کی نماز پڑھائی ایتھے کوئی گل کر دے وا تھوڑے دنوں تو میں نماز پڑھاؤں گا میں آپ کی گل نہیں کرتا تبلیغ ساڈے بندے ہون نہیں کھا رہے تے نمازی آٹومیٹک کھاتے ہیں ایک میری گل نہیں کر رہا میں مقصد ہے کہ یہ جڑا نگاہ ہوتی نا پیچھے ان کا پیغام سمجھ گئے ایٹومیٹیکل کنیا کتاب کر دی دعوت کتاب بعد دے لگے بغیر دعوت تو تین صفحہ بننے والی ہو گیا ٹھیک ہے اس کی وجہ کی ہے وجہ ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا میرے صاحب نے خرید کے مجھے حضور دے نام تے بک جو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تے بک جو میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ کوئی صبح آیا چلا انہوں کتنے نیندر آنی سی وہ صبح آ کے اندر ہو گیا میاں صاحب نے صبح فجر کے 2 رکعتاں پڑھا کے دے جدوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ادھر سلام پھیریا سارے آپ ہو گئے سبحان اللہ ادھر پھیرا تے سارے ناظرہ پڑھا ٹھیک ہے اگر تے اس نیت نال کھلو دیو تے پھر کہے تے کوئی کھلو جو کہے تے کوئی کھلو جو لیکن اپنے تے نام دے حافظ صاحب سال بچے تے پڑھ دے پڑے اسی کسی نوں حفظ نہیں پکا کرا سکے تے ساڈے اسلام تے کون مسلمان قرآن دا حافظ بنے گا اس واسطے آپا انہاں دا ادب ہی کر کے انہاں بزرگاں دا تے اے بڑی وڈی چیز ہے انہاں دے نقشے قدم تے چلیے وہ نقشہ انہاں دے نقشے قدم کیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے میاں شیر رحمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی ساری زندگی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک تے عمل کرتے آپ رحمۃ اللہ علیہ انی سنت پاک کے عاشق سن حضور کے عاشق سن انی عاشق سن ایک بندہ مدینہ منورہ گیا تے وہ کسی نے انہوں مسئلہ دسیا اے فلاں مسئلہ جو ہے اے نا مدینہ شریف جا کے پوچھی
میاں صاحب نے انہوں بھیجا, انہیں کوئی گل ہے جی کی تو میاں صاحب نے فرمایا کہ مدینہ شریف جائیں, جیڑا امام صاحب اثر دی نماز پڑھائے گا نا انہوں نے مسئلہ پوچھی, وہ پہلی اگلی صف جا کے کبھی بھی اللہ کے عربی جڑے نہیں کھلون دے ادو صاحب ٹھیک سی, وہ کھلوتا جا کے امام صاحب نے جنہیں نماز پڑھائی وہ جب نکلے تو انہوں نے جا کے انہوں نے مسافہ کیتا, جس طرح بھی کسی ترجمے کا گل کی تھی تو وہ فرماؤن لگے, انہوں نے پتہ کہ دیکھو تسی کمال کر سکتے, وہ فرماؤن لگے کہ جیڑا تینوں مسئلہ دس کے جنہ بھیجیا ہے, جنہ تینوں یہ دسیا ہے, تینوں وہ مسئلہ نہیں سمجھا سکتے, جنہ تینوں میرے کو اتنے بھیجیا ہے, جیڑا بندہ اثر دی نماز پڑھائے وہ تو مسئلہ پوچھی کہ وہ خود نہیں سمجھا سکتا, لیکن وہ خود تو نہیں سی دسنا, اس بندے کے اندر کوئی ایسی چیز سی, انہوں برین واش کرنا سی. ٹھیک ہے, جڑے اللہ دے ولی نے, ولیاں دے نام تے اسی نا 90% روپیے دے ہو قتل ہو گئے, ہلاک ہو گئے, وہ بھی جناب وہ بھی لگے انہوں نے لگیاں نے موجہ تے لائی رکھی سونے بس ولیاں دا نام تے اسی وچ مار لائے چھرے جیباں پٹی جا رہے ہیں. ایویں کہ انہوں نے کہو کہ ٹل نال کسی تے نگاہ پا کے کسی دی تقدیر بدل کے بکھاؤ. ٹھیک ہے, کوئی نہیں بدل سکتے. جڑے در در تکے کھاندے پے نے خود بھکاری نے اور تانوں سخی کتوں کرن گے, جڑے بچیاں تے گاواں تے خود لڑدے وہ خدا دی قسم کچھ نہیں کر سکتے. تہاڈا وہم جی اللہ دے ولیاں دا ولیاں دا تے ولیاں دی پہچان کرو. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اولیاء کاملین نال پکی اور سچی محبت کرے.